اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام من ادرک والدیہ واحدہما فدخل النار فابعدہ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی جو ہماری گفتگو تھی وہ رسول اکرم نے جب پہلی مرتبہ لکڑی کے منبر پر جو ہے وہ خطبہ دینا چاہا اور اس کے پہلے زینے کے اوپر جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ اس کے بعد جب دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تب بھی آمین کہا، اسی طرح جب تیسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تب بھی آمین کہا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا چونکہ انہوں نے کوئی دعا نہیں سنی تھی کہ جس کے بعد آمین جو ہے وہ کہا جائے۔ لہذا جب رسول اکرم خطبہ دے کر نیچے آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو میرے بھائی جبرائیل نے ایک دعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ کل ہم اس کے بارے میں گفتگو کر چکے کہ وہ پہلا آمین کس دعا کے بعد تھا اور جناب جبرائیل کی وہ دعا کیا تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ اگر کوئی آپ کا نام سنے، آپ کا نام کسی کے سامنے لیا جائے فلم یصلی علیک اور وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ صلوات نہ بھیجے فابعدہ اللہ تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ آج اس کا دوسرا مرحلہ یعنی جب آپ نے دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو جناب جبرائیل نے پھر ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اور وہ دوسرا جملہ یہ تھا کہ من ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ اگر کسی کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے کو جنت میں داخل نہ کرا سکے فابعدہ اللہ، تو ایسا آدمی رحمت خدا سے دور ہے، اور بعض میں یہ جملہ ہے کہ ایسا آدمی بخشا نہیں جائے گا۔ تو کہا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آمین کہا۔ تو ایک اہم بات اور جو چیز اس سے نکل کے آتی وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس والدین ہیں، زندہ ہیں اور وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، عند الکبر بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان کی خدمت جو ہے وہ نہیں کرتا اور اپنے کو اس کے ذریعے سے جنت تک نہیں پہنچا سکتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی منزل تک آ گئے ہوں، یہ ہر اولاد کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہے، بہترین نیکی جو ہے وہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا نماز۔ ابن مسعود نے پھر پوچھا کیا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ابن مسعود نے پھر پلٹ کے پوچھا یا رسول اللہ اور اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ تو آپ نے کہا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ آدمی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جنت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو جبرائیل امین کہتے ہیں فابعدہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم نے اس کو اور واضح لفظوں میں اس طریقے سے فرمایا جب کسی نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تیری جنت و جہنم ہے۔ ماں باپ تیری جنت و جہنم ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا انسان برتاؤ کرے گا ویسا ہی اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا. اگر وہ اس کا برتاؤ اچھا ہے تو جنت ہے، اور اگر اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے والدین کے ساتھ تو پھر اس کے لیے جہنم ہے. یعنی انسان کی جنت اور جہنم جو ہے وہ والدین سے رفتار، ان کے ساتھ برتاؤ سے جو ہے وہ طے ہو جائے گی. اگر اچھا برتاؤ ہے تو مستحق جنت ہے، اور اگر برا برتاؤ ہے تو مستحق جہنم ہے. اور کیوں نہ ہو، تو یہ بہترین عمل ہے. چونکہ یہ بہترین عمل ہے، اس سے جو ہے وہ اللہ خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جناب مجلسی نے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ راز و نیاز میں مشغول تھے کہ آپ نے دیکھا کہ خدا کے عرش کے نیچے جو ہے وہ ایک شخص ہے جس کے اوپر عرش جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہے. تو آپ نے پوچھا خدایا یہ کون شخص ہے کہ جس کو اتنا مرتبہ ہے کہ تیرے عرش کے سائے میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے اور جسے یہ عظیم نعمت ملی ہے، کون ہے یہ شخص؟ تو آواز آئی کہ اس میں 2 عادتیں پائی جاتی تھی، اس لیے اس کو یہ مرتبہ ملا ہے. پہلی عادت یہ تھی کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا، اور دوسری نیکی اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی، دوسری عادت اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وہ سخنچی نہیں تھا، وہ باتوں کو ادھر ادھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگاتا تھا. یعنی اس عنوان سے لوگوں میں نہیں پہچانا جاتا تھا کہ صاحب جو ہے وہ سخنچی ہے اور یہ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ادھر ادھر کرتا ہے. تو کہا اس میں یہ 2 عادتیں پائی جاتی تھی، اسے یہ عظیم رتبہ ملا. جس میں سے پہلی کیا تھی کہ یہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا. تو یہ ایک ایسی خدمت ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جسے اللہ دوست رکھتا ہے اور اتنا عظیم اجر جو ہے اسے عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم جو ہیں ان کی بھی خوشی کا سبب ہے. رسول اکرم خوش ہوتے ہیں. رسول اکرم ایک جنگ کی تیاری میں مصروف تھے، کہیں جنگ کے لیے جانا تھا، لوگ باغ جمع تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو جہاد کے لیے جا تو رہا ہے لیکن ماں باپ اس کو اس کے جہاد تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں لیکن میرے والدین راضی نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ ان کے ساتھ خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، اور میں تم سے جہاد کو اٹھا لیتا ہوں، یعنی تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جاؤ. اس کے بعد رسول اکرم نے پھر دوبارہ وہی سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو جہاد پر جا رہا اور اس کے ماں باپ اس کے لیے راضی نہ ہو؟ پھر وہی جوان کھڑا ہوا. آپ نے کہا کہ میں نے تو تم سے کہا کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد تم سے اٹھا لیتا ہوں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر مسلمان نہیں ہے تب بھی تم جاؤ ان کی خدمت کرو، میں جہاد تم سے اٹھا لیتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر رسول اکرم نے وہی سوال کیا، تم میں کوئی ہے کہ جو جہاد کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے؟ پھر وہی جوان کھڑا ہوا. رسول اکرم نے کہا کہ بھائی میں نے تو کہا کہ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو تم جاؤ ان کی خدمت کرو. اس نے کہا کہ نہیں، وہ یہودی ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں. آپ نے کہا اگر وہ یہودی بھی ہیں اور میرے دشمن بھی ہیں تب بھی تم جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد میں تم سے اٹھائے لیتا ہوں، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جوان واپس آیا اور ماں باپ کو پتہ چلا کہ صاحب یہ جہاد کے لیے نہیں جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو ہم انکار کر رہے تھے، منع کر رہے تھے، پھر بھی تم جہاد کے لیے جو ہے وہ جانے کے لیے اڑے ہوئے تھے اور اب آتے ہو منع کرتے ہو. کہا نہیں، میرے رسول نے منع کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس کے بدلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو کہا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم یہودی ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اور پھر بھی انہوں نے ایسا حکم دیا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جہاد کے لیے جو ہے وہ جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے، اور رسول اکرم جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. رسول اکرم خود آپ کی زندگی میں ملتا ہے. ایک بار ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی کہ جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، رضائی ماں آپ کو دودھ پلایا تھا. اس نے کہتے ہیں کہ جیسے وہ آئی آپ کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم کے لیے، بڑے محبت سے ملے اور بار بار کہتے میری ماں میری ماں.
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے ردا بچھائی اور وہ اس ردا کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی، آپ کی اس عبا کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی۔ تو رسول اکرم کی زندگی سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ اس عمل کو بہت پسند کرتے تھے، آپ ان لوگوں کی بہت تعظیم کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے جن کے بارے میں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو بہترین عمل، رسول جو ہے وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہے اپنے عرش کے سائے میں ایسے آدمی کو جو ہے وہ جگہ دیتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کا پسندیدہ عمل ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ آقا رضا بہاؤالدینی کے بارے میں ہے کہ ان کی جو امام سے ملاقات ہوئی عرفات میں، جب ان کو دعوت دی گئی کہ تمہیں امام سے ملنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے امام کے خیمے کی طرف لے جایا گیا اور کہا جب پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ امام سامنے تشریف فرمائے اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کچھ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا، میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد مجھ سے کچھ گفتگو ہوئی، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ دوران گفتگو آپ نے کہا کہ میں حاج مہدی قوام سے راضی ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں، امام میں حاج مہدی قوام سے راضی ہوں۔ کہا جب میں تہران واپس آیا تو میں حاج مہدی قوام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ظاہراً اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں دکھائی دیتا، لیکن ہاں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کی ہے، کچھ سال اپنی ماں کی خدمت کی ہے، شاید یہی وہ عمل ہو کہ جس کی وجہ سے امام یہ کہتے ہیں کہ میں حاج مہدی قوام سے راضی ہوں۔ تو اس سے ائمہ خوش ہوتے ہیں، ائمہ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ سید محمد موسوی جو کہ ایک زمانے میں امام علی کے حرم میں جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا دلاک، یعنی کہ وہ جو کمر ومر ملتے ہیں یا مزدوری کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بوڑھا باپ تھا، وہ اس کی بڑی خدمت کرتا تھا، وہ دلاک، وہ شخص، اور اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا، حتیٰ کہ وہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، ٹوائلٹ میں نہیں جا پاتا تھا باپ، تو خود لے کے جانا، لوٹا وہاں رکھنا، پھر جب تک وہ نہ نکلے وہاں کھڑے رہنا تاکہ ان کو ان کی جگہ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے، یعنی بہرحال بہت خدمت کرتا تھا۔ لیکن منگل کے دن وہ مسجد سہلا چکے جاتا تھا تو اس دن وہ خدمت نہیں کر پاتا تھا۔ شب چہارشنبہ وہ مسجد سہلا جاتا، اس دن خدمت نہیں کر پاتا تھا، لیکن وہ ہر اس میں جو ہے وہ ہر چہارشنبے کو شب چہارشنبہ میں وہ مسجد سہلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آنا بند کر دیا، تو کوئی اس سے ملا اور اس نے پوچھا کہ بھائی اب تم کیوں نہیں آتے ہو مسجد سہلا؟ تو اس نے کہا ایک بار جب میں مسجد سہلا کے لیے نکلا تو تھوڑی دیر ہو گئی تھی، غروب ہو چکا تھا، چاند بھی نکلنا شروع ہو گیا، اس سے کچھ روشنی ہوئی۔ کہا میں اکیلا ہی مسجد سہلا کے لیے نکلا تو مجھے ایک دیہاتی عرب جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے ذہن میں گمان آیا کہ یہ شاید کوئی رازن ہو اور اب میرے سے سب کچھ چھیننے لگا، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مسجد سہلا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو۔ کہا میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنی جیب میں تو ہاتھ ڈالو۔ کہا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کچھ کشمش کے دانے جو ہیں وہ نکلے، کشمش کہا اس کے دانے جو ہیں وہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اوسی کا بالعود، عود جو ہے وہ عربی دیہاتی عربی میں جو ہے وہ بوڑھے باپ کو کہتے ہیں، یعنی گویا وصیت کی کہ تم اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ امام زمانہ تھے، اور آپ جو ہے وہ یہاں آنے سے گویا راضی نہیں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں نہ آؤ بلکہ اپنے باپ کی خدمت کرو، کہ اس لیے میں نے مسجد سہلا آنا جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ یہ جو جناب جبرائیل نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو پائے اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہے بوڑھے ہوں
اور ان کی جو ہے وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، فعبد اللہ، وہ رحمت خدا سے دور ہوگا یا وہ بخشا نہیں جائے گا. یہ اس لیے کہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور ان کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت لے جاتا ہے، جو انسان کو جنت کا مستحق جو ہے وہ بناتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں علماء کرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آقا مرشی نجفی بزرگ عالم دین، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نجف میں تھے تو کہا ایک بار میری ماں نے مجھ سے کہا کہ کھانا تیار ہے، اپنے بابا کو بلا کے لاؤ. کہا میرے بابا اوپر تھے. کہا میں بلانے گیا تو دیکھا بابا جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں. کہا اب میں پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، باپ کو اٹھاتا ہوں زحمت ہوتی ہے، ماں کا حکم نہیں مانتا ہوں نافرمانی ہوتی ہے، ایسا کیا کروں ماں کے حکم کی نافرمانی نہ ہو اور باپ کو بھی تکلیف نہ ہو. تو کہا میں نے ایسا کیا کہ اپنے منہ کو، اپنے لبوں کو جو ہے اپنے باپ کے پاؤں کے تلووں کے اوپر مس کرنا شروع کیا، ان کا بوسہ لینا شروع کیا. کہ میرے بابا کو احساس ہوا کہ وہ جگے اور مجھے اس حالت میں دیکھ کے رونے لگے. اور اس کے بعد آپ نے میرے حق میں دعا کی. اور آقا مرشی کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے بابا کی ان دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو عزیزو، یہ جو رسول اکرم کا ایک ارشاد ہے جو میں نے ابھی پڑھا بھی تھا کہ ماں باپ کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ جنت و جہنم کو طے کرتا ہے. اور اگر کوئی ان کے ساتھ نیکی کر کے اچھا برتاؤ کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوگا. ہاں اس میں ایک چیز کی طرف اور توجہ کر لے آدمی کہ بھائی آدمی ویسے ان کی کتنی بھی خدمت کر لے وہ کم ہی ہوگی. کبھی اس کے اوپر بھی غرور نہ کرے، جتنی بھی خدمت کر سکتا ہو کرے، اور جتنی بھی کرے گا وہ کم ہی جو ہے وہ ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک جوان رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اکیلی ماں رہ گئی، میں اس کی بہت خدمت کرتا تھا اور وہ دن بدن جو ہے وہ کمزور اور بوڑھی ہوتی چلی جا رہی تھی. یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ اب میں جس طرح بچے کو کھانا جو ہے وہ چبا کے دیا جاتا ہے، اسی طرح میں بھی اس کو کھانا جو ہے وہ چبا کے دینے لگا تھا. اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ جو وہ کہتی تھی میں نہیں سمجھ پاتا تھا اور میں جو کہتا تھا وہ نہیں سمجھ پاتی تھی. اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے. تو کہا ایک دن میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگار میرے سینے میں پستان پیدا کر دے تاکہ میں اسے اس سے جو ہے وہ دودھ پلا سکوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس نے مجمع کے سامنے رسول اکرم کے سامنے اپنا جو ہے وہ اٹھایا، کپڑا ہٹایا. تو کہا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سینے میں پستان تھے، اور کہا اس نے پھر اس کو تھوڑا سا دبایا، اس میں سے دودھ بھی نکلا. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رونے لگے اور آپ نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، تم نے نیک نیتی سے خدا سے دعا کی اور اللہ نے تمہاری دعا کو پورا کیا. یعنی گویا پروردگار عالم نے ایک گویا انہونی سی چیز کہ پستان کا ایک مرد کے اندر پیدا ہونا اور پھر اس میں سے دودھ بھی نکلنا، لیکن چونکہ وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اس نے دعا کی تھی، پروردگار عالم نے اس کو قبول کیا. لہذا رسول اکرم کہتے ہیں تم نے نیک نیتی سے خدا سے چاہا، اللہ نے تمہاری دعا کو جو پورا کیا. اور جب اس نے رسول کے جملے سنے تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کی زحمتوں کا صلہ دے دیا؟ یعنی جو زحمت اس نے میرے لیے اٹھائی تھی کیا میں نے اس کا بدل دے دیا؟ اب یہ وہ چیز ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، حتیٰ کہ تمہاری ولادت کے وقت ایک چیخ جو اس کے منہ سے نکلی تھی اس کا بھی بدل نہیں ہوا. ایک چیخ جو اس کے منہ سے نکلی تھی، جس درد اور تکلیف میں ہوتی تھی اور اس وقت جو چیخ نکلی تھی، ایک چیخ کا بھی یہ بدل نہیں ہوا. تو ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آدمی کتنا بھی کر لے وہ کم ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی کر سکے کرے. اور اگر وہ آخر عمر میں ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو یہ ایک بہترین موقع ہے انسان کے لیے
کہ وہ اس طریقے سے جنت کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ یہ دوسری دعا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خدمت کر کے اپنے کو جنت نہیں پہنچا سکتا فعبدہ اللہ، تو اللہ اس سے دور ہوتا ہے۔ تو کہا میں نے اللہ اس سے دور ہو، تو اب میں نے اس کے لیے جو ہے وہ آمین کہی۔ تو رسول اکرم نے یہ دوسری آمین کی وجہ بتائی۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں تیسری آمین کی وجہ جو ہے وہ بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔